بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت 13، 13ویں حکایت۔ شخص پیش یکے نوے زندہ رفت۔ ایک شخص پیش یکے کسی کے سامنے نوے زندہ لکھنے والا، اس میں فاعل قیاسی، پیش یکے نوے زندہ کسی لکھنے والے کے پاس، کسی لکھنے والے کے سامنے رفت گیا، وہ گفت اور کہا۔ شخص پیش یکے نوے زندہ رفت و گفت، ایک شخص نے کسی لکھنے والے کے سامنے جا کر کہا، خط بے نویس، ایک خط تو لکھ دے۔ بے نویس نوشتن مصدر سے فعل امر صیغہ واحد حاضر۔ خط بے نویس، ایک خط تو لکھ دے۔ گفت، اس نے کہا، پائے من درد می کند، میرا پیر درد کرتا ہے، میرا پیر دکھ رہا ہے۔ می کند کردن مصدر سے فعل حال مثبت معروف صیغہ واحد غائب۔ اس نے کہا میرا پیر دکھ رہا ہے۔ آ شخص گفت، اس شخص نے کہا، ترا جائے فرستادن نمی خواہم، جائے کسی جگہ، فرستادن مصدر بھیجنا، تجھے کسی جگہ میں بھیجنا نہیں چاہتا ہوں۔ نمی خواہم نہیں چاہتا ہوں، نمی خواہم یہ خاصتاً مصدر سے فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد متکلم۔ اس شخص نے کہا، ترا جائے فرستادن نمی خواہم، تجھے کسی جگہ میں بھیجنا نہیں چاہتا ہوں، کہ چنی عذر می کنی، کہ تو ایسا عذر پیش کرتا ہے، کہ چنی عذر می کنی، کہ ایسا عذر تو، ایسا حیلہ تو کر رہا ہے، ایسا عذر تو پیش کر رہا ہے۔ می کنی یہ بھی فعل حال کردن مصدر سے صیغہ واحد حاضر۔ جواب داد، جواب دیا، کس نے؟ وہی لکھنے والے نے جواب دیا کہ این سخن تو راست است، کہ تیری یہ بات تو سچ ہے۔ راست کا معنی سچ، کہ این سخن تو راست است، کہ تیری یہ بات سچ ہے، لیکن ہرگاہ کے برائے کسے ختمی نویسم۔ ہرگاہ کا معنی جب بھی، برائے کسے کسی کے لیے، ختمی نویسم میں خط لکھتا ہوں۔ می نویسم نوشتن مصدر سے فعل حال مثبت معروف صیغہ واحد متکلم۔ لیکن ہرگاہ کے برائے کسے ختمی نویسم، لیکن جب کبھی کسی کے لیے میں خط لکھتا ہوں، تلبیدہ می شوم، میں بلایا جاتا ہوں۔ تلبیدہ می شوم، میں بلایا جاتا ہوں۔ یہ تلبیدن مصدر سے فعل حال مثبت مجہول صیغہ واحد متکلم۔ تلبیدہ می شوم، میں بلایا جاتا ہوں۔ لیکن جب بھی کسی کے لیے میں خط لکھتا ہوں، تلبیدہ می شوم، میں بلایا جاتا ہوں، برائے خواندن عام، اسے پڑھنے کے لیے، برائے خواندن عام، اسے پڑھنے کے لیے میں بلایا جاتا ہوں۔ زیرا کہ، اس لیے کہ، دیگر شخص خط من خواندن نمی توان، اس لیے کہ دوسرا شخص میرا خط پڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ دوسرا شخص میرا خط پڑھ نہیں سکتا۔ اب اگر میں تجھے خط لکھ دیا تو پھر مجھے جانا پڑے گا، اور ابھی میرے پیر میں درد ہے۔ زیرا کہ دیگر شخص خط من خواندن نمی تواند، اس لیے کہ دوسرا شخص میرا خط نہیں پڑھ سکتا۔ حکایت 14ویں حکایت۔ درویش تقصیر بزرگ کرد۔ درویش ایک فقیر، تقصیر کا معنی کوتاہی، جرم، بزرگ کا معنی بڑا، کرد کردن مصدر سے ماضی مطلق صیغہ واحد غائب۔ درویش تقصیر بزرگ کرد، ایک فقیر نے بڑا جرم کیا، ایک فقیر نے بڑی غلطی کی۔ پیش حبشی کوتوال بردند، بردن مصدر لے جانا، اسی سے فعل ماضی مطلق صیغہ جمع غائب۔ پیش حبشی کوتوال بردند، لوگ حبشی کوتوال کے سامنے لے گئے۔
ایک فقیر نے بڑی غلطی کی، لوگ حبشی کوتوال کے پاس لے گئے۔ کوتوال نے حکم دیا کہ تمام روئے درویش سیاہ کنید، روئے کا معنی چہرہ، کہ فقیر کا پورا چہرہ تم کالا کرو، سیاہ کا معنی کالا۔ کوتوال نے حکم دیا کہ تمام روئے درویش سیاہ کنید کہ فقیر کا پورا چہرہ تم کالا کرو، وہ در تمام شہر میں گردانید، اور پورے شہر میں گھماؤ۔ گردانید یہ صیغہ جمع حاضر ہے، فعل مضارع گردانیدن مصدر سے۔ وہ در تمام شہر میں گردانید، اور پورے شہر میں تم گھماؤ۔ درویش گفت، فقیر نے کہا، اے کوتوال، نصف روئے من سیاہ کن، نصف کا معنی آدھا، نصف روئے من سیاہ کن، اے کوتوال میرا آدھا چہرہ تو کالا کر، میرا آدھا چہرہ تو کالا کر، ورنہ ہما مردمان شہر، ورنہ شہر کے تمام لوگ خواہن دانست جان جائیں گے کہ حبشی کوتوال ہستم، کہ میں حبشی کوتوال ہوں۔ خواہن دانست یہ فعل مستقبل مثبت معروف صیغہ جمع غائب ہے۔ ورنہ ہما مردمان شہر، ورنہ شہر کے تمام لوگ خواہند دانست جان جائیں گے کہ حبشی کوتوال ہستم، کہ میں حبشی کوتوال ہوں۔ کوتوال ازی سخن خندید، خندید المصدر حسنا، اسی سے فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد غائب۔ کوتوال اس بات سے ہنسا، وہ تقصیر درویش اور فقیر کی غلطی معاف کیا۔ کوتوال ازی سخن خندید، کوتوال اس بات سے ہنسا، وہ تقصیر درویش معاف کرد اور فقیر کی غلطی معاف کیا۔